کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ جو کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے پہلی دفعہ کس نے سر کیا؟ اگر آپ ابھی گوگل کھولیں اور اس چیز کی سرچ کریں تو شاید آپ کو جواب مل جائے کہ یہ پہاڑ 1953 میں سر ایڈمنڈ ہلری اور ٹینگزنگ نورگے نے پہلی دفعہ سر کیا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس سوال کا جواب نورگے، ہلری اور حتیٰ کہ گوگل تک کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ ضرور دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی دریافت سن 1882 میں ہوئی جب انڈیا کی برٹش حکومت نے سروے کر کے اس کو دریافت کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں میں اس پہاڑ کو سر کرنے کا شوق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1920 کی دہائی میں 3 بڑی کوششیں کی گئیں کہ اس پہاڑ پر عبور حاصل کیا جائے۔ ان کوششوں کے روح رواں یعنی مرکزی کردار جارج میلری نام کے ایک برٹش کوہ پیما تھے۔ چشائر انگلینڈ میں پیدا ہونے والے میلری بر اعظم یورپ کے ایلپس کے پہاڑوں میں کوہ پیمائی کر چکے تھے۔ سن 1921 میں یہ پہلی مرتبہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ گئے اور اس کے مختلف گلیشیئرز پہ سفر کیا۔ اگلے ہی سال جارج میلری پھر ماؤنٹ ایورسٹ پہ لوٹے اور 26,980 فٹ یعنی 8,225 میٹر کی اونچائی تک چڑھ بھی گئے۔ یہ اس وقت تک انسان کی دنیا میں سب سے اونچی چڑھائی کا ریکارڈ بھی تھا۔ میلری، جیسا کہ ان کی فطرت میں کوہ پیمائی رچی بسی تھی، 2 سال کے وقفے کے بعد ایک بار پھر ماؤنٹ ایورسٹ پہ لوٹے۔ اس دفعہ وہ بہترین تیاری کے ساتھ آئے اور اپنے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر اور فوٹوگرافی کے لیے ایک ساتھی اینڈی آئرون کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ 8 جون 1924 کی دوپہر کو انہی کے ایک ٹیم ممبر جس کا نام نوئل اوڈیل تھا، ان دونوں کوہ پیماؤں کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ اس وقت پہاڑ پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسا کہ اکثر و بیشتر ان اونچے پہاڑوں پہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے جب تیز ہوا کی وجہ سے بادل ہٹے اور آسمان صاف ہوا تو نوئل اوڈیل نے دیکھا کہ اس کے دونوں ساتھی یعنی میلری اور آئرون پہاڑ کی چوٹی کے تھوڑا ہی نیچے ایک مشکل جگہ عبور کر رہے تھے۔ اتنی ہی دیر میں پھر سے بادل چھا گئے اور میلری اور آئرون نوئل کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ جارج میلری اور اینڈی آئرون کبھی واپس نہ لوٹے۔ 1936 اور 1986 میں ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو ان کی لاشیں برآمد کر سکیں، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ آخر کار آخری دفعہ زندہ دیکھے جانے کے 75 سال کے بعد سن 1999 میں کافی تحقیق کے بعد ایک سرچ مشن لانچ کیا گیا، جس کو پہلے ہی دن ڈھونڈنے کے چند گھنٹوں کے اندر جارج میلری کی لاش برآمد ہو گئی۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر ہمیشہ رہنے والی سخت برفانی سردی کے باعث جارج میلری کی لاش بہترین طریقے سے محفوظ رہی۔ 75 سال گزرنے کے باوجود اس کے کپڑے بھی کافی حد تک بچے ہوئے تھے اور اس کی جیبوں سے مختلف چیزیں بھی برآمد ہوئیں، جن میں اس کی برفانی اینک، اس کا بٹوا اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ 2 خصوصی وجوہات کی بنا پر خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اینڈی آئرون اور جارج میلری نے 8 جون 1924 کی اس شام جب وہ آخری دفعہ زندہ دیکھے گئے تھے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیا تھا اور ان کی ہلاکت واپسی پہ ہوئی تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ میلری اپنی جیب میں اپنی بیوی کی تصویر رکھا کرتے تھے، جس کا انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ کر آئیں گے۔
لاش ملنے کے وقت یہ تصویر ان کی جیب سے برآمد نہ ہو سکی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میلری کی برفانی اینک ان کی جیب سے برآمد ہوئی، نہ کہ ان کی آنکھوں پر سے۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ میلری نے دن کو چوٹی سر کر لی تھی اور رات کو واپسی پہ اترتے ہوئے ان کے ساتھ حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والے پہلے انسان ایڈمنڈ ہلری اور ٹینزنگ نورگے نہیں، بلکہ جارج میلری اور اینڈریو آئرون ہوں گے۔ لازمی نہیں کہ یہ دونوں باتیں درست ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جارج میلری کے پاس 2 برفانی اینکیں ہوں، جن میں سے ایک حادثہ کے وقت گر گئی ہو اور دوسری جیب میں رہ گئی ہو، اور ایسے بھی ممکن ہے کہ وہ پہاڑ پہ آخری دفعہ چڑھنے والے دن اپنی بیوی کی تصویر بھول آئے ہوں۔ ایسے میں اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک آخری طریقہ بچ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اینڈی آئرون اس ایکسپیڈیشن میں بطور کیمرہ مین شامل ہوئے تھے۔ آئرون کے پاس آخری موقع تک ان کا کیمرہ بھی موجود تھا، جو کہ انہی کے ساتھ ہی لاپتہ بھی ہو گیا۔ کوہ پیماؤں اور محققین یعنی ریسرچرز کا خیال ہے کہ اس اسرار یعنی مسٹری کا سراغ تبھی لگ سکے گا جب اینڈریو آئرون کی لاش کے ساتھ ساتھ ان کا کیمرہ بھی برآمد ہوگا، اور اس میں سے ملنے والی رول میں پہاڑ کی چوٹی پر کھینچے جانے والی تصویر یا تو موجود ہوگی یا نہ ہوگی۔ ذرا سوچیں، اس واقعے کو بیتے 98 سال گزر چکے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ 8000 بار سے زائد دفعہ سر بھی کیا جا چکا ہے، اور ہمیں آج یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کو پہلی بار کس نے سر کیا۔ ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔